الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی لاریب کتاب ہے کہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اسے قرآن وچ ایسے قرآن وچ عظمت اولیاء جو کہ اولیاء اللہ نے، اللہ کے دوست رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں سے بیان کرنے ہیں اسی سہارا اس سے اللہ دے قرآن دا لینے ایسے قرآن دا سہارا ڈائریکٹلی اسی کسی پاسے جا کے عظمت اولیاء بیان نہیں کر سکتے۔ ساڈا پہلا ماخذ قرآن، دوسرا ماخذ عظمت اولیاء دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ بس دو ماخذ نے ساڈے کول، اس دے تحت ہی اہل سنت و جماعت دے ایک خادم تواڈے سامنے عظمت اولیاء بیان کرتے ہیں۔ ایک آیت میں تلاوت کی تھی، ذرا اس کا بایو ڈیٹا، اس کا سیاق و سباق اور ما لہو و ما علیہا، اس میں ذرا تھوڑا جا سمجھ لو، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکا اور اسی سارے مل کے سمجھ سکیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ کو ڈرو، خوف خدا پیدا کرو، پرہیزگار بنو، متقی بنو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچیاں دے نال ہو جاؤ، سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ جدو سنگت اختیار کرنی ہے تے سچیاں دی کرنی ہے، جھوٹیاں دے لڑ نہیں لگنا، سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ دو چیزاں اللہ حکمن ارشاد فرماندا ہے، ایک تقوی اختیار کرنا، ایمان والیو متقی بنو۔ حکم کنہاں نو ہے؟ بولو، حکم کنہاں نو ہے؟ ایمان والیاں نو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، حکم ہے ایمان والیاں نو، تے حکم کی ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، وکونوا مع الصادقین، یاری جدوں لانی ہے میرے سچیاں نال لانی ہے، جدوں سنگت اختیار کرنی ہے سچیاں نال کرنی ہے، جھوٹیاں نال نہیں کرنی۔ سوال یہ کہ جڑا بندہ سچ بولے انہوں کی آکھو گے؟ صادق۔ کی؟ صادق۔ ہن ماپے نہ رکھن صادق تو ساری عمر جھوٹ چ نگا چھڑے۔ ماپیاں دا قصور تے کوئی نہیں، شاہ صاحب ماپیاں دا کوئی قصور نہیں، ماپیاں تے نہ رکھیا صادق کہ ساڈا منڈا صادق ہے، وہ ہر ویلے جھوٹ ہی بولی جائے، وہ پھر بھی صادق دا صادق، ایسے صادق دے نال لگن دا حکم نہیں۔ وکونوا مع الصادقین، صادق واحد، صادقین وہ دی جمع ہے کہ سچے دے نال لگو، نہ صادق ہے یا اللہ وہ دے نال لگ جائیے، فرمایا نہیں، وہ دا صرف نا صادق ہے، کار شیطان میں کنت نامش ولی، گر این ولی تو لعنت بر ولی۔ یہ نا کر دے رکھن ولی اللہ، منڈے دا نا ہے ولی، تے کام وہ دا شیطانہ والا ہوئے، کار شیطان میں کند نامش ولی، نا وہ دا ولی ہے، کام شیطانہ والے نے۔ یہ کیڑی ولایت ہے بھائی؟ ولایت ہے کہ کام بھی چنگے کر، نا بھی چنگا رکھ، ہے صادق ہے تے جھوٹ نہ بول، صادق ہے صادق بن کے رہو، ماپیاں تیرا نا چنگا رکھے۔ کئی بیلی ہے دوسرے ہے نا جہاں نام ماپیا رکھا نور محمد وہ سرکار دے نورانیت دے منکر
ہاں نام آپ رکھا نور محمد، نور محمد گرجاخی بڑا مشہور ہے مولوی نور محمد گرجاخی، جڑا آندا باج محمد تینوں کسے نہیں چھڑاونا، وچ مصیبت کسے کم نہیں آونا، وہ نہیں آکھیا نا تے ماپیاں چنگا رکھیا سی، نال نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا منکر ہو گیا تے ماپیاں دا قصور کوئی نہیں، ماپیاں دے نام صادق ہی رکھیا اگوں خود کاذب بنے تے وکھری گل ہے، پوری کتاب ہی جھوٹ دے پلندے تے پڑھ کے لکھ چھڑے تاں وکھری گل ہے، قرآن دی تفسیر بھی جھوٹی کرے ایک علیحدہ مسئلہ ہے، حدیث دی شرح غلط کرے ایک علیحدہ مسئلہ ہے، فقہ دا انکار کرے ایک علیحدہ مسئلہ ہے، صحابہ دی عظمت اہل بیت دی عظمت اولیاء دی عظمت یہ انکار کرے علیحدہ مسئلہ ہے، ماپیا دے نام صادق رکھے، اسی انہاں دے منن والے نہیں، اسی انہاں دے منن والے ہیں جڑے اندروں بھی صادق تے باہروں بھی صادق ہو، اندروں بھی صادق تکبیر اللہ یا رسول حق چاہیے یا محدث اعظم پاکستان زندہ باد حق اہل سنت، اسی انہاں دے منن والے ہیں جدے اندروں بھی صادق ہون تے باہروں بھی صادق ہون، اے کئی انہاں دے مولوی نام محمد صادق سیال کوٹی تے جھوٹا پرلے درجے دا، کتاباں لکھیاں چوڑا ہی ماریاں وچ ساری، ہاں محمد صادق سیال کوٹی ماپیاں دے نام چنگا ہی رکھیا سی، رب آندا جی صلاۃ الرسول صلاۃ الرسول سارے جھوٹ دے پلندے، سبیل الرسول انی پائی گئی، میرے کو ہے نا کتاب کیا صادق ہے بھائی، میں تو کاذب کہتا ہوں، کیا صادق ہے؟ صادق وہ ہے جو بلیم نہ لگائے، صادق وہ ہے جو حدیث کی شرح صحیح کرے، صادق وہ ہے رب آندا اونا نہ لگو جڑے قرآن دی تفسیر کرن، تفسیر پہ رائے نہ کرن، میرے قرآن دے مزاج نو سمجھن۔ مینوں یہ دسو ایک بندہ قرآن پڑھ کے سرکار دی عظمت کا انکار کرے وہ صادق ہے کہ کاذب ہے؟ بولو گے تو میں مسئلہ سمجھاواں گا، وہ صادق ہے یا کاذب ہے؟ یقیناً کاذب ہے، کیوں؟ رب فرماندا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا الف لام میم حروف مقطعات ذکر کیتے، فرمایا کتاب وچ کوئی شک نہیں، یہ وچ شک نہ کریو، رب کنہاں نوں آندا شک نہ کریو؟ جی ایمان والا شک کرتا ہے قرآن میں؟ پھر آپ ایمان والے نو آکھیا ایمان والا شک کرتا ہی نہیں، ایک بندہ سیدھی سڑکے جان دیا انہوں آکھے بھائی ادھر ہی جائیں، اے جی گل ہو گیا اگے جان دیا، ایمان والا تو شک کرتا ہی نہیں، ایمان والے نو کیوں آکھنا سی؟ پھر بندہ سوچے بھی کافراں نو آکھیا ہے، بھائی کافر نو تے اگے شک ہی شک ہے، ایک کافر نو آکھنا قرآن میں شک نہ کری، وہ کافر دا کی کام ہے قرآن دا؟ اچھا صاحب کافر نو آکھیا جائے، یہودی نو آکھیا جائے شک نہ کری، وہ تو شک انہوں آخر کی لوڑ ہی نہیں، وہ تو اگے شکوک و شبہات کا شکار ہوئے، کنوں آکھیا ہے؟ ایمان والے نو آکھیا نہیں، ایمان والا شک کرتا ہی نہیں قرآن میں، تو جہاں شک نہ کرے انہوں آخنا شک نہ کرے، جہاں کہ کرتا ہی نہیں، عجیب بات ہے نا، توجہ ہے تو میں عرض کراں تاکہ تمہیں صادق دا پتہ لگے، وکونوا مع صادقین، تاں ہی سلطان باؤ دی بارگاہ جاؤ گے نا، پہلا مڈ سمجھ لو، مڈ سمجھ لو یہ کنہاں نوں رب نے آکھیا؟ رب نے آکھیا میرے تیرے ورگے سادے بھولے مسلمان جنہوں ادھر انگلی لایا ادھر ٹر پیا، ادھروں لایا ادھر ٹر پیا، سجے کھچیا سجے ٹر پیا، کھبے کھچیا کھبے ٹر پیا، انہیں نہیں ویکھنا بھی تحقیق کی دلائل کی اعتبار کدے تے نہیں، انہوں چپ کر کے جنہیں انگلی پھڑیا انہیں نال ٹر پینا، لیکن افسوس ہوندا ہے رب آندا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کتاب میں شک نہ کری، اس قرآن میں شک نہ کری، لوگاں نے مولویاں نے انہاں شیخ الحدیث کہلوان والے نے انہاں قرآن پڑھ کے میرے نبی کی عظمت کا انکار کرنا ہے، انہاں قرآن پڑھ کے صحابہ کی عظمت کا انکار کرنا ہے، انہاں قرآن پڑھ کے اہل بیت کی عظمت کا انکار کرنا ہے، پڑھ کے یہی قرآن فلیہ کی عظمت کا انکار کریں گے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سارا قرآن عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اولیاء، یہ قرآن پڑھ کے وہ جڑا انکار کرے قرآن میں شک نہ کری وہ اپنے کولو چمڑ مارتا ہے پیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ خطری آپ ہی بک بک کرتا ہے پیا قرآن میں شک نہ، قرآن میں شک یار
مرشدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول ہے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ. قرآن میں شک نہ کریں. قرآن سارا عظمت مصطفیٰ دا بیان ہے. قرآن صحابہ دی عظمت دا بیان ہے. قرآن اہل بیت دی عظمت دا بیان ہے. قرآن میرے اولیاء دی عظمت دا بیان ہے. قرآن میں شک نہ کری کہ جڑا غلط تفسیر کرتے نا صادق ہو کے کاتے پڑھیا بیٹھا ہے. فرمایا او دے اوتے شک کری میرے قرآن تے شک نہ کری. ہن پھر ذہن چ آ سکتی گل یا اللہ دا نام صادق کے نال لگی ہے تو آپ ہی آکھیا وکونوا ما صادقین کہ صادق دے نال ہو جاؤ. یا اللہ ہو جائیے. فرمایا نہیں. یا اللہ آپ ہی دے آکھے. فرمایا نہ یہ کاذب ہو چکا ہے اب یہ صادق نہیں ہے. جڑا اندروں بھی صادق ہوئے باہروں بھی صادق ہوئے تے پھر جڑا صدیق ہوئے صادق ہوئے پھر سپرلیٹو ڈگری ہوتے صدیق ہوئے. الصدیقون هم الذین زکت فطرتهم واعتدلت امزجتهم وصفت سرائرهم حتی انهم یمیزون بین الحق والباطل والخیر والشر بمجرد عروجہ. یہ صادق اور صدیق کا معنی ہے جدا اندر بھی صاف ہوئے باہر بھی صاف ہوئے. صفت سرائرهم جدا اندر صاف ہوئے باہر صاف ہوئے تے اینا صاف ہوئے حتی انہم یمیزون بین الحق والباطل. او دے سامنے حق بھی آوے باطل بھی آوے انہوں پتہ لگ جائے جھوٹ آئے تے سچ آئے. اینا ہوئے او اندر صاف ہو دا او دے نال لگو او دے نال. ہن آپ رزلٹ کر لو تے ایویں سارے نوجوان جڑا مرضی انگلی لائے او دے مگر ٹر پیندے. ٹرن تو پہلا ویکھیا کرو جے نال ٹرنا او دے گلے چ محبوب دی غلامی دا پٹا ہے. ایویں انے واہ نہیں ٹر پیدا ہوندا مگروں فون کرنا رضوی صاحب مسئلہ سمجھایا جی مولوی نے مسئلہ کیتا تو نہ کنجر نہ ٹریا کیوں تینوں کیڑی لوڑ ہے او نہ جان دی کیوں اپنے ایمان نو برباد کرنا پیا. ذرا کو بندہ چور ہوے او نہ پیسے لے کے ٹر دیو بولو کیوں جناب ٹر دیو پیسے لے کے نہیں کیوں کتے چوری نہ کر لے تے جڑا ایمان دا ڈاکے دار ہو او نہ ایویں ٹر پینا بغیر تحقیق کیتی ہوئی. اپنے آپ نہ ظلم ہے یا نہیں بولو تے صحیح ظلم ہے یا نہیں. تو اس لیے خود اپنے آپ پہ ظلم کر کے ظالم نہ بنا کرے. کسی تو بھی ظلم جائز نہیں چاہیے کہ بندہ اپنے آپ پہ کرتا پھرے. اچھا سر یہ ضروری ہے. صادق وکونوا ما صادقین سچیاں دے نال ہو جاؤ. جنہیں ساری زندگی جھوٹ بولے ہے انہیں ایک باری ساڈے ہوندیاں سچ بولے ہے. یا اللہ ہن اس ویلے تو صادق ہے او دے نال ہو جائیے. میں نہیں مسئلہ سمجھ لو نوجوانوں تواڈے واسطے گل کرنا پیا مسئلے نو سمجھ لو. یا اللہ او دے نال ہوئیے فرمایا نہیں. ایک چور خود چور ہے جدی پشتی چور. ایک نوجوان لگا چوری کرن تے انہوں آندا ہے او پتر چوری نہ کریا کر حرام ہے نہ کریا کر. گل چنگی کیتی ہو کہ نہیں ہے خود چور تے گل صحیح کردا پیا. ہن کی خیال ہے چور دے نال ہو جی ہے تے صادق ہو سارے محلے نو پتا انہیں مشورہ چنگا دیتا گل سچی کی تھی وہ نال ہو جائی نہیں. قرآن دی یہ ڈیمانڈ ہی نہیں. قرآن دی یہ ڈیمانڈ نہیں. ایک بندہ شرابی ہے شرابی کبابی زانی بدماش عیاش پنجے ایبش نہیں وہ نوجوان ایک شراب پین لگے تو انہوں آکھا پتر شراب نہ پی ہوئے کوئی عقل برباد ہوندی اللہ ناراض ہوندا ہے شریعت منع کیتا ہے حرام ہے نہ پی. ہوں وہ مڑ جائے وہ آکھے کام چنگا کیتا سو کہ نہیں منع کیتا ہے نا انہوں نوجوان چنگا کیتا سچ بولیا سنا کہ شراب جڑی عقل خراب کر دی گل سچی ہے کہ نہیں شراب پینا اللہ ناراض ہوندا گل سچی ہے کہ نہیں شریعت حرام قرار دیتی ہے گل سچی ہے کہ نہیں ہے تو سچا یا اللہ یہ شرابی دے نال ہو جائیے تیرا حکم ہے وکونوا ما صادقین سچیاں دے نال لگ جاؤ یا اللہ لگ جائیے دے نال فرمایا نہیں قرآن دی ڈیمانڈ نہیں. ہن گل لبنی ہے قرآن آتا کدے بارے چ پیا نہ تسی آ سمجھ گئے تے عظمت اولیاء سمجھ آ گئی تانوں اللہ کرے میں سمجھا سکاں تانوں یہ مسئلہ اور نوجوانوں خاص طور تے تواڈے واسطے سپیشلی یہ گل کرنا پیا کیونکہ بہت خطرات تو اسی گزر رہے ہیں اور حالات بہت ڈینجرس بہت سخت خطرناک حالات یکسر سچویشن بدل چکی ہے زینت اور عقائد کے حوالے نال بہت حالات خطرناک ہو گئے. سمجھو گل نو شیطان جڑا شیطان جھوٹا ہے کہ سچا ہے بولو پھر میں مسئلہ تمہیں دساں ادو وڈا کوئی جھوٹا ہے دنیا تے کوئی نہیں. تے جے شیطان بھی حدیث دستی ہے سچ بولے ہے
شیطان بھی سچ بولے ہوں شیطان آ کے وہ بھی آیت پڑھے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ فرماتا ہے صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ، میں صادق ہوں وہ میں سچا ہوں، میں سچ بولے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سچ بولے ہے جی، میں سچ بولے ہے نال آؤ میرے نال لگو تے کی خیال ہے لگ جائیے وہ نال بولو لگ جی وہ جدو آ کے میرے نال لگو جتی بندہ لا لے تے کٹ کٹ کے انہوں چھڑے اوتھے چھڑ گیا جدو واپس نہ یہی دل کرے گا نا یہ جھوٹ بولتا پیا اجے بھی جھوٹ بولتا پیا حالانکہ حدیث دستی انہیں سچ بولے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بولیا انہیں آخیا آیت الکرسی پڑھیا کر تیرے گھر چور نہیں آئے گا مشکات شریف دی حدیث علماء تشریف فرما آیت الکرسی پڑھیا کر تیرے گھر چور نہیں آئے گا تینوں شیطان تنگ نہیں کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بنا بھائی رات والے چور کا حضور چور نے کی میں تیجی باری بھی انہوں پھاڑی دیا تیجی راتی آیا ہے تے حضور وہ گل یہ کہ انہیں مینوں وظیفہ دسیا تے میں تمہیں پتہ ہے تھوڑا غلام ہاں تے وظیفے کرن دے عادی ہاں تے حضور نے وظیفہ دسیا میں انہوں چھڑ دیتا ہے فرمایا ہے تے بے ایمان جھوٹا سی پر گل سچی دس گیا ہے جھوٹا سی پر گل سچی دس گیا ہوں کی خیال ہے آقا بھی فرما رہے ہیں گل وہ سچی دس گیا وہ نال ہو جائیے نہیں ہوں سوال یہ کہ اللہ کدے بارے جانتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ایمان والیو تواڈے ذمہ دو ڈیوٹیاں نے پہلی ڈیوٹی ہے متقی بنو تقوی اختیار کرو اللہ کی ناراضگی تو ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صادقاں دے نال ہو جاؤ سچیاں دے نال ہو جاؤ یا اللہ جڑا چور ہے وہ بھی سچ بولتا ہے وہ دے نال ہوئیے فرمایا نہیں یا اللہ جڑا شرابی ہے وہ بھی سچ بولتا ہے وہ دے نال ہوئیے فرمایا نہیں یا اللہ دس یا جو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایک تیرے صادق نے فرمایا لوگو جڑا زندگی میں ایک باری سچ بولے کردار دا پکا نہ ہوئے گفتار دا پکا نہ ہوئے عقیدے دا پکا نہ ہوئے وہ دے مگر نہیں لگنا فرمایا وکونوا مع الصادقین ساتھ ہوتا دیو نہ لو دے لگیو جدا عقیدہ سچا ہوئے گا اچھی کہا جو سبحان اللہ فرمایا او دے نہ لگیو جدا عقیدہ سچا ہوئے جنہ مرضی سچا ہوئے عقیدہ جھوٹا ہے انہوں کدی بھی سچا نہ سمجھو وہ جھوٹے دا جھوٹا ہے عقیدہ جدا سچا ہے سچا میں اللہ دا قرآن انہوں آنا وہاں پیا جدا عقیدہ سچا ہے تے عقیدہ کدا سچا ہے عقیدہ انبیاء دا سچا ہے عقیدہ صدیقہ دا سچا ہے عقیدہ شہیدہ دا سچا ہے عقیدہ اللہ دے ولیاں دا سچا ہے یہی وجہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت دا سچا ہے تائی سارے نبیاں نو مننے آ رسولاں نو مننے آ پیغمبراں نو مننے آ اور صدیقاں نو مننے آ شہیداں نو مننے آ تے اللہ دے ولیاں دے اقرار کرنے والے عقیدہ سچا اللہ یا رسول اللہ حق جاری عقیدہ سچ ہے تو جننے بھی سچے عقیدے والے نے سارے اہل سنت سبحان اللہ کہہ چھڑو شاہ صاحب جننے بھی سچے عقیدے والے سارے اہل سنت سارے اہل سنت حضور سیدنا مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمت اللہ علیہ ویکھو تے اہل سنت پیر سیال لجپال ویکھو تے اہل سنت پیر آف گوڑا شی ویکھو تے اہل سنت تاجدار بھیرا شی ویکھو تے اہل سنت تاجدار سوال شی ویکھو تے اہل سنت تاجدار بغداد ویکھو تے اہل سنت تاجدار شرک پور شریف ویکھو تے اہل سنت تاجدار چورا شریف ویکھو تے اہل تاجدار علی پور سیدہ شریف ویکھو تے اہل حضور محدث اعظم پاکستان جدھر بھی دھیان مارو گے تو ہر پاسے اہل سنت دی بہار نظر آئے گی اج کل بیلیاں نے سیدنا غوث پاک نو کھچ کے نا اپنے وال کرنا شروع کیتا اج کل شاید تواڈے علم چ ہے کہ نہیں ہے تواڈے علم تو نہیں پتا اس گل دا وہ آندے نے غوث نہیں ساڈے سن تو میں کہ مر جو ساڈے نال رل کے آکھو کلے کلے مسیح تے بیٹھ کے نہ آکھو عبد القادر جیلانی ہمارے تے ساڈے نال رل کے آکھو اسی تواڈے نال پر وہ کھچ ترو کے وہ نہ ہوں قرآن انہوں نے یاد ہے نہ حدیث یاد ہے ان صرف غوث پاک یاد ہے ابھی آتے ہیں بھی تھی تو آتے ہوں سو بھی اللہ کے قرآن کے علاوہ ہم بات نہیں کرتے حدیث کے علاوہ ہم بات نہیں کرتے ہوں بغداد والے تو علاوہ تھوڑا چارہ ہی کوئی نہیں اب کہتے ہیں ہمارے ہیں ہمارے
وہ میں کہا چلو تسی لے جاؤ پر ساڑھنا رکھ کے کھڑو نا، اس طرح ہم نہیں دیں گے، اس طرح جب دلائل کی دنیا میں آئیں گے تو ہم نہیں دیں گے، چونکہ وہ اہل سنت و جماعت تھے. کچھ ہی کہہ دو نا، وہ کیا تھے؟ اہل سنت و جماعت تھے. تو مسلمان بھائیو رب العالمین نے فرمایا انہاں دے نال لگو جنہاں دا عقیدہ صحیح ہے. کچھ ہی کہہ دیو. رب العالمین دے قرآن دی ڈیمانڈ ہے، اللہ دی ڈیمانڈ ہے. فرمایا ایمان والیو گنڈ ایمان والیاں والا ہی ہے. اللہ نے توجہ ایمان والیاں دی دلائی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا ایمان والے تھوڑے ذمہ میں ڈیوٹی لانا وا پیا. یا اللہ کیڑی ڈیوٹی؟ فرمایا پہلی ڈیوٹی ہے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یا اللہ کی مطلب؟ فرمایا دودھ وچ پانی نہ پایا کرو. لیا پتر کی گل میرے والا کو مسئلہ لیا کوئی مشن پڑھ دیں گے پتر. ٹائم تو 12 دے وج کے لنگ گیا گا ٹائم. ہوں جو بھی ہے ہوں بجانا تو ہے ہی ہے نا، گل پہ ہے ہوں ان شاء اللہ بجاواں گے انشاءاللہ. اللہ ہاں انشاءاللہ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ، لیکن چھڑ تو میں چھتی جی دینا ہے انشاءاللہ. اب موڈ بننا ہی بچ گیا بس تقریر ہو گئی. موڈ ہی اوکھا ہوں جی، موڈ ہی اوکھا ہوں نا، تقریر کا موڈ ہی اوکھا ہوں. پھر پیڑیاں پھل تو لگا ہی ہوں، موڈ ہی اوکھا ہوں. اللہ اکبر. فرمایا تھوڑے ذمہ میں ڈیوٹی لانا. یا اللہ کیڑی؟ فرمایا متقی بن جاؤ. اس مہنگائی کے دور دے اندر دودھ وچ پانی نہ پانا یہ تقوی ہے. کیوں جی ہے کہ نہیں؟ وہ دکاندار قسم چکن گے خدا پاک دی قسم میں نہیں پایا. وہ سچا ہو گیا نا، سچا ہو گیا. انہیں اپنے منڈے نو آخیا تم پا دے، انہیں کہا میں نہیں پایا. کام بھی پورا ہو گیا. کلو بھائی 3 کلو پانی بھی پی گیا، کچی لسی بھی تیار ہو گئی بہترین، نال وچ برف بھی پی گئی. بہانہ لگ گیا بھی گرمی ہے خراب ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے ایسے ہی. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. بالکل جہنم کا کاروبار. اور ایک نئی بدعت شروع ہو گئی آج کل. بھائی جی کلو کو دودھ دیو، وہ کنے والا لینا جی؟ 60 والا 17 والا. ایسے ہی ایسے ہی ایک عجیب ڈرامہ شروع ہو گیا. پھر بھی بنے بنائے کڑے کلائے ریڈی میڈ جاپانی مسلمان، ہاں جس میں دیسی گھیو کے تیار شدہ مسلمان، پھر بھی مسلمان ہی ہیں. مرچاں پگ پانیاں ساریاں برائیاں ایبے چ نہیں ساڈے وچ. تے پھر بھی تے اللہ دی ڈیمانڈ ہے نہیں برائیاں کرو. اللہ دی ڈیمانڈ ہے وے متقی بنو، پرہیزگار بنو، ظالم نہ بنو، عادل بنو، پڑوسیاں دا حق غصب نہ کرو، کسی شے نو چوری نہ کرو، اللہ دے گھر وچوں جتیاں نہ چرایا کرو. نماز جنازہ پڑھن واسطے جاندے ہو تے مسلمان بھرا دے نال جڑا مر گیا ہے او دے نال دھوکھا نہ کریا کرو. نماز جنازہ یاد کریا کرو. اے بھی تواڈے تقوی دی علامت ہے. تے اج کل ساڈے جڑے پولیس والے بھرا نے نا، بڑی اوکھی ڈیوٹی یار. ویسے گل کرنی سوکھی ہے، بڑی اوکھی ڈیوٹی ہے. وہ بھی کسی نے پھڑ لین تو انہوں نے بھرا نماز جنازہ سنا. ویسے بڑا اچھا طریقہ ہے. راہ بھی روڈ تے کلاس لگی ہوں. ویسے مینو اچھا لگا طریقہ. ویسے نماز جنازہ سنا جی آدھی ہے تو ٹر جا، نہیں آتی تو اتنے رہو. تو یقین کرو جڑے 5 بندے پھڑے گئے 5 جو ایک نہیں ہوئی، ایک نو ہی نماز جنازہ نہیں آئی. یہ دسو مرنا نہ دھوکھا ہے کہ نہیں؟ بولو صحیح. وہ مرنا نہ دھوکھا ہے نا. یہ دھوکھے تو کیویں بچ سکنے ہیں؟ کم از کم اور کچھ نہیں پائی. جی تسی نماز جنازہ چپ کر کے منہ گھونگڑیاں پا کے کھلو رہے ہو بھی جو امام وراں پڑھیا بس ٹھیک ہے، امام صاحب تو ہمیں اعتماد ہے. تے تیری نماز جنازہ بھی یہو جے وہ پھرلو آ جانے جنہوں نے آتی نہیں ہونی، تو کیا کرو گے پھر؟ عدلے کا بدلہ ہی ہے نا دنیا. نماز جنازہ بھی یاد کرو، وضو کا طریقہ یاد کرو، غسل کا طریقہ یاد کرو. اے سارے کام یاد کرنے والے ہیں. جتنے اچھے نیانا جمے تو انہوں آ بابا آ ABCD ابھی بڑا کوئی یاد کرانے ہیں. اسے خدا را کتے آ گلا بھی بچیاں یاد کراؤ. جو بچپن میں یاد ہو گیا وہ ذہن سے نکلتا نہیں ہے، وہ ذہن سے نکلتا نہیں ہے. یہ چیزیں یاد کروانے والی ہیں اور بالکل بیسک چیزاں نے ساری ہیں مسلمان واسطے، بالکل بنیادی چیزیں ہیں.
اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، کہہ دیو آمین۔ تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، متقی بنو، پرہیزگار بنو، ایمان والے ہو۔ تے یا اللہ تجھی ڈیوٹی کی فرمایا وکونوا مع صادقین، یاری جدوں لانی ہے سچیاں دے نال لانی ہے، تعلق جدوں استوار کرنا ہے سچیاں دے نال کرنا ہے۔ یا اللہ کیڑے سچے؟ فرمایا سچے او نے جنہاں دا عقیدہ سچا ہے، سچے او نے جنہاں دا عقیدہ سچا ہے، سچے او نے جنہاں دا تے ساڈا تعلق انہاں دے نال ہے جنہاں دا عقیدہ سچا ہے۔ تے اسی جائیے داتا صاحب کادے واسطے جانے انہاں دا عقیدہ سچا ہے، اسی جائیے خواجہ اجمیری دی بارگاہ وچ کادے واسطے جانے انہاں دا عقیدہ سچا ہے، اسی جنگ بازار جائیے حضور محمد اعظم رحمت اللہ علیہ دی درگاہ تے جائیے کادے واسطے جانے انہاں دا عقیدہ سچا ہے۔ تانوں کوئی پوچھے داتا صاحب کیوں جاندے ہو، کوئی آیت کوئی دلیل دین دی لوڑ نہیں، کوئی حدیث کوئی آیت اور پڑھن دی لوڑ نہیں، آئی آیت پڑھ دیا کرو بھائی، اللہ ساڈی ڈیوٹی لائی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ ساڈی ڈیوٹی لائی ہے سچیاں دے نال ہو جاؤ، تے اسی کیوں نہیں جاندے؟ میں کیا تانوں تے رب نے آکھیا ہی نہیں، تانوں تے رب نے آکھیا ہی نہیں۔ رب نے ڈیوٹی ایمان والیاں دی لائی ہے۔ رب ڈیوٹی کنہ دی لائی ہے؟ بولو کنہ دی لائی ہے؟ ڈیوٹی رب نے ایمان والیاں دی لائی ہے۔ تے ایمان والا کون ہے؟ میں عرض کرنا وا ایمان والا کون ہے؟ بخاری شریف، مسلم شریف، سائے ستہ دیاں پہلیاں کتاباں جنہاں نوں آندے نے صحیح ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی صحیح بخاری، امام مسلم رحمت اللہ علیہ دی صحیح مسلم، متفق علیہ حدیث، راوی جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تواڈے وچوں نہ چر کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکدا جنہ چر میرے نال زیادہ پیار نہ کرے اپنے ماں پیو نالوں ود کے، اپنی اولاد نالوں ود کے، حتیٰ کہ ساری کائنات یا انساناں نالوں ود کے میرے نال پیار نہ کرے۔ اگر سرکار نال کائنات وچ کوئی پیار کردا ہے تے اہل سنت و جماعت کردا کسی دی تعریف کرنی او دے پیار دی علامت ہے۔ سرکار دی تعریف درود و سلام میں اساں یہ کدی نہیں آکھیا بانگو پہلا پڑھنا کہ نہیں، اساں یہ کدی نہیں آکھیا بانگو پہلا پڑھنا کہ نہیں، اساں یہ کدی نہیں آکھیا بانگو بعد پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، اسی آنے جدوں بھی پڑھو جائز ہے، چونکہ تعریف جو ہوئی سرکار دی۔ اور خدا کی قسم اس علاقے میں محدث اعظم رحمت اللہ نہ آتے تو آج اذان سے پہلے درود و سلام کہیں سنائی نہ دیتا۔ یہ سارا فیضان اور صدقہ حضور سیدنا محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، یہ فیضان سارے کا سارا حضور سیدنا محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اس علاقے میں، ورنہ جی میں کھتری چھائے سن تھے کسی پاسوں آواز ہونی نہیں تھی۔ یہ ساری آواز جتنی بھی درود و سلام کی آتی ہے یہ سارا فیض ہے حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ اکبر۔ تے اسی جڑے ہیں ایمان والے، اسی ایمان والے ہیں، اس واسطے ساڈیاں ڈیوٹیاں لگیاں نے، تسی تقوی اختیار کرو، تسی سچیاں دے نال لگ جاؤ، تے سچیاں دے نال جڑا لگے گا وہ پھر سچیاں دی تعریف کرے گا۔ خدا دی خدائی وچ سب تو زیادہ سچے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس واسطے اسی زندہ وا تے تاں بھی درود و سلام پڑھنے آ، جدوں مر جانا ہے ادوں بھی درود و سلام پڑھنا ہے۔ ترجمہ دا اس طرح کر لینے آ، میں وہ سنی ہوں جمیل کا تیری مرنے کے بعد، پڑھیے مل کے ذرا، میں وہ سنی ہوں جمیل کا تیری مرنے کے بعد، میں وہ سنی
چکو والا ماشاءاللہ سرکار دی تعریف واسطے چکنا یہ اونج نہ تھکا لیو ہاں سارے ٹھیک ہو لو مسجد کی فضا گونجے لطف دبالا ہونا چاہیے یا ذوق پیدا ہوئے پڑھیے مل کے ذرا میں وہ سنی ہوں جمیل کا تیری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل کا تیری میں وہ سنی میں وہ سنی ہوں میں وہ سنی ہوں میں وہ سنی ہوں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری پڑھیے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے میں وہ سنی ہوں سنی ہوں جمیل کا تیری مرنے کے بعد وہ میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ وہ میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ تو مسلمان بھائیو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فیض مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا آیا پھر وہ فیض چلدا چلدا حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ والا آیا کیونکہ سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بینی پشت وچوں اولاد نے آپ دی اولاد اس واسطے علوی نے علوی حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ مادرزاد ولی سبحان اللہ کہہ دیو ولی تین قسم دے ہوندے نے ایک ولی او جڑا جمے تے ولی ماں دی گودی وچ آوے تے اللہ ولایت عطا کر کے بھیجے دوجا ولی او ہوندا ہے جڑا مرشد کامل دی بارگاہ وچ آوے تے مرشد نگاہ کرم مارے او دے پلید دل نو پاکی عطا کر دے تے اللہ ولایت عطا کر دیندا ہے اور تیجا ہوے جدے واسطے باپ یا ماں دعا کرے تے اللہ ولایت عطا کر دیندا ہے ماں پہ دعا کرن خواجہ بائی بستامی رحمتہ ماں دعا کیتی سی ولایت اللہ پیشی خواجہ بائی بستامی ماں نے دعا کیتی سی یا اللہ میرے چٹے والاں دی لاج رکھ لے میرے پتر نے مینوں سرگی والے ٹھنڈا پانی پیا کے میرے کلیجے نو ٹھنڈ پا دیتی ہے یا اللہ 20 سال خراسان دے جنگلاں وچ تیری عبادت کرتا رہا ہے تے تو اینو لبا نہیں یا اللہ اج میرے والاں دی لاج رکھ لے اج اینو اپنا عرفان عطا کر دے اینو معرفت عطا کر دے ماں دعا کیتی تے خواجہ باجی بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ نے ولیاں دا امام بنا چھڑیا اس واسطے نوجوانوں ماپیاں دی قدر کرو جنہ دے ماپے ہے نے قدر کرو جنہ دے نئی قبر تے جا کے انہاں واسطے فاتحہ پڑھیا کرو تے باپ نو پیشانی والو چومو جا کے قبر تے ماں نو قدماں والو چومو ہاں قدماں والو چومو باپ نو پیشانی والو چومو ماں نو قدماں والو چومو یہ حدیث میں موجود ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آپ دے والد گرامی حضرت بازید محمد رحمت اللہ تعالی علیہ صوفی پارسا نیک تہجد گزار زاہد عابد نیک آدمی شاہ کہ اماں جی بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہ تہجد گزار نیکوکار پرہیزگار بہت نیک خاتون ولیہ خاتون
تے باپ نیک ہوئے ماں نیک ہوئے تے پتر پھر سلطان باہو پیدا ہو. باپ نیک ہوئے ماں نیک ہوئے. آج نہ باپ کا وہ کردار رہا نہ ماں کا وہ کردار رہا. اس لیے پریشانیاں ہیں گھروں میں. جو گھر کبھی جنت نظیر تھے آج وہ جنجال پورے بن چکے ہیں. تویز دیو کا دے واسطے پتر آنکھیں نہیں لگتا. بھائی کبھی خدا کا کہنا ماننا, کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا, کبھی بزرگوں کا حکم ماننا. جب تو نے کبھی نہیں مانا تو تیری اولاد تیرا کہنا کیسے مانے گی؟ لیکن کوئی مائی کا لال ثابت کرے جن کے گھر میں ولی پیدا ہوگی انہوں نے والدین کی کبھی بے ادبی کی ہو یا والدین کا کہنا نہ مانا ہو. نہیں, وہ تو والدین ذرا وہ منہ سے بات نکالتے ہیں, اللہ والے پہلے پوری کرتے ہیں. وہ تو انکار کی مجال ہی نہیں. ہم ہیں گستاخ والدین کے جو پوری کرنے سے آ رہی ہیں, اور پھر وہ برکتیں بھی نہیں ملتی, وہ دعائیں نہیں ملتی, وہ روحانی کفیلیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچائے اور نیکی پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے کہ اماں جی فرماندیاں نے مینوں بڑا چاہ چڑھیا, بڑی میں خوش ہوئی. میں ویکھیا انہاں دی پیشانی وچ نور دی لاٹ نکلدی ہے پئی. میرے دل وچ خیال پیدا ہویا ہے بچہ عام پیدا نہیں ہویا, یہ بچہ میرے گھر دے اندر بڑا خاص پیدا ہویا ہے. اماں جی فرماندیاں نے میرے بچہ جس ویلے پروان چڑھدا ہے پیا, اجے پروان چڑھدا ہے پیا, دائی دی گودی دے اندر اج ایک دن دا ہے, کل 2 دن دا ہے, پرسوں 3 دن دا ہے, پھر سال دا ہویا. اجے بچپنے دے اندر پروان چڑھدا ہے, نشو نما ہوندی ہے پئی, دائیا لے کے باہر جاندی ہے. ہندو نوجوان جس ویلے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا چہرہ ویندے نے انہاں دے دل دی کیفیت بدلدی ہے. کئی نوجوان ایسے نے جنہاں دی زبان تے میرے آقا دا کلمہ جاری و ساری ہو جانا ہے. ہائے ہائے, کلمہ جاری و ساری ہو جانا ہے. انہاں دے دل دے اندر خیال پیدا ہوندا ہے باپ بھی بڑا نیک ہے, ماں بھی بڑی نیک ہے, تے اسلام والے نے, مسلمان نے, اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے نے. انہاں نوجواناں ہندو جڑے نے انہاں دے دل اندر ایک خیال پیدا ہوندا ہے کیوں نہ اسی انہاں دے نبی دا کلمہ پڑھ لئیے. اس واسطے ساڈا دل گواہی دیندا ہے پیا اے بچہ مادر ذات ولی لگدا ہے. اللہ وہ جڑی کھچ ہوندی ہے نا, کھچ, وہ قلبی کھچ انہاں نوجواناں نو کھچ پیندی سی. تے پیندی کدی سی؟ سلطان باہو رحمت اللہ روحانی وہ مقناطیسیت, وہ جڑی کھچ پیندی سی نا, وہ دی وجہ تو حالات اندر تے ڈسٹرب ہونے, انہاں کلمہ پڑھ لینا. تے ہندوؤں دے جڑے وڈے وڈیرے سن انہاں بڑا پریشان ہونا, انہاں کہنا کمال گل ہے, گھروں سویرے گھلنے تے ہندو ہوندے نے, شام نو ہوندے نے مسلمان ہوئے. کیا بات ہے بھائی, یہ کیا بات ہوئی؟ شام کو مسلمان ہو چکے ہوتے. انہوں نے پتہ لگا تحقیق تو بعد کہ یہ جڑا بازید محمد رحمت اللہ دا پتر باہر آਉਂدا ہے نا, دائیا لے کے آندی ہے, وہ چھوٹا جہا گودی وچ, یہ او دی وجہ تو سارا نظام ساڈا خراب ہوندا ہے, ساری مارکیٹ ڈاؤن ہوندی ہے. لیاؤ کوئی لائے عمل طے کریے. انہاں لائے عمل پتہ کی طے کیتا, وہ ایک دن سارے ہندو بڑے کٹھے ہو کے نا, وہ سارے آئے سلطان باہو رحمت ابا جی کو, کہنے لگے بزرگو تسی اللہ دے نیک بندے ہو تے تسی گل تے مان نہیں لینی. فرمایا گل کرو, گل کی یہ مان لینے. انہاں آخیا جی تسی کوئی ٹائم فکس کرو تواڈے منڈے باہر کہڑے ویلے آنا کرنا ہے. کوئی ٹائم فکس کرو تواڈے بچے نے باہر کہڑے ویلے آنا ہے, اسی اس ویلے اپنے منڈیاں نو ڈاک کے رکھیے. انہاں آخیا کہ آن جان دا کوئی ٹائم ہوندا ہے, 12 بجے بھی تے بندہ شروع کر ہی لیندا ہے, یہ کوئی ٹائم ہوندا ہے کوئی دس, یہ کہڑا ٹائم. انہوں نے آخیا جی پھر بھی کوئی تھوڑی مہربانی کرو. انہوں نے آخیا چلو ٹھیک ہے, اینے بجے میرا پتر باہر آئے کرے گا, اینے بجے واپس آ جائے کرے گا. لیکن پھر بھی اگر کچھ ہو گیا تو پھر اللہ دی کرنی, پھر اللہ دی کرنی. انہوں نے آخیا جی ٹھیک ہے. ہندوؤں دے نوجوان دکانوں دے اندر بیٹھے ہونے تے اعلان ہو جانا, انہاں ڈیوٹیاں لائیاں سن, منادی کرنے والا نے دا دیندا اعلان کردا ہے پیا, وہ اعلان کردا ہے لوگوں سلطان باہو باہر آ رہے ہیں سیر و تفریح واسطے اپنی دائیا دی گودی وچ, اندر وڑ جاؤ. انج بھی کدی ایمان کھلوتا ہے, انج کلمے تو بچا سکتا ہے کوئی, بولو تو صحیح. اندر وڑ جو جڑے کمریاں وچ نے انہاں نے دروازے بند کر لینے, گھراں وچ گیٹ بند ہو جانے. ساری روایتی گل جی میں تمہیں دسنا وا پیا, دکاناں وچ بیٹھے ہونا, دکاناں بند کر لینیاں, اندر ہو جانا. تے جدوں پیو آکھے نا پتر اس گلی نہیں جانا, تے پتر بھی آندا بڑا جا کے ویکھاں والا ہوندا کی ہے. یہ کرتے ہوندے نا, انہاں وچوں چیتاں جڑیاں آندے انہاں وچوں انج کر کے ویکھنا کرنا بلا کہو جی ہے.
یہ بلا کون ہے جن لنگن تو سانو منع کرتے ہیں بھی یہ ویکھنا نہیں؟ بلا ویکھیے وہ جن وچوں ویکھنا نا وہ دل نو کھچ پینی، انہیں دروازہ کھولنا باہر آ جانا تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی علی یا سرور عالم لا یا سرور عالم باہم ملتے صفتین برو۔ چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گولوی رحمت اللہ علیہ مصر ہے، فرماند نے باہم ملتے صفتین برو ہیں آپ روے کونین برو ماں ساگ نظر کو سین برو، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ یا سرور عالم یا سرور عالم۔ آگے فرماند نے ایک شکل دکھائی جائے گی، کتھے؟ قبر وچ، جدوں مرے گا قبرے جائیں گا، ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی، پڑھیے لا الہ لا یا سرور عالم صلی علی یا سرور۔ چراغ گوڑا رحمت اللہ علیہ کے مکتبے فرماندے نے، پیر سید نصیر الدین گوڑوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، ممکن نہیں مت ہے شاہ خدا جیلانی پیر نے خوب کہا، جیلانی پیر نے خوب کہا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ لا یا سرور عالم۔ نوجوانوں نے کلمہ پڑھ لینا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بن جانا، ایسے بچپن مبارک دی گل ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے، کوئی تکلیف جسمانی بن گئی تے مرید کہنے لگے حضور خواجہ بازیاد محمد رحمت اللہ تعالی علیہ حضور اجازت ہوئے۔ حکیم ایک بڑا سیانا ہے، برہمن حکیم ہے، کافر ہے، بڑا سیانا ہے، حضور اجازت ہو دے لے آئیے، فرمایا لے آؤ۔ وہ حکیم نے بھی گل سنی سی بھی جہاں انہوں نے گھر جائے مسلمان ہو جائے، جہاں بھی انہوں نے گھر گیا انہیں مسلمان ہو جائے۔ انہوں نے آخیا جی سارے پیران کا پتر بیمار ہے، جی تھی آؤ تو تاری بڑی مہربانی این نوازش ہوئے گی، تھی تشریف لے آؤ۔ وہ برہمن حکیم کہنے لگا کدے گھر جانا ہے؟ انہوں نے آخیا جی دسیا دے نے جانا نہیں تو جی غلط بیانی کی تو جھوٹ ہونا، تو پھر صادق نے کہنا کاذب بن جانا، تو کاذب بننا نہیں۔ انہوں نے آخیا جی وہ سارے پیر نہیں خواجہ بازیاد محمد رحمت انہوں نے گھر جانا ہے، وہ جنہوں کا پتر نہیں جہاں سیر واسطے آتا انہوں نے گھر جانا ہے۔ انہیں آخیا پھر مینوں بلاؤ، میں نہیں انہوں نے گھر جانا، میں پھر اپنا پیو دادے کا دین چھڈاں گا تو پھر میں ادھر جاواں گا، میں یہ کام نہیں کرنا۔ انہیں آخیا پھر ایسا ہوں دوائی تو تواڈے کول لینی ہے، دو روایتاں نے۔ انہیں آخیا انہوں کی قمیض لے آؤ، سلطان باہو رحمت قمیض لے آؤ تو میں وہ ویخ کے وہ مطابق دوائی دے دینا۔ تو دوجی روایت کے الفاظ یہ نے کہ تسی کرورا لے آؤ، کرورا آدھے یورن نو، یورن پیشاب، وہ شیشی پا لے آؤ تو میں وہ ویخ کے چیک کر کے دوائی، اجے بھی کوئی حکیم ہے نے پرانے جہے کرورا چیک کر کے دوائی دے
چکوال آنی حکیم صاحب فوت ہوئے نے میرے استاد بیرا شریف انہوں دے ماموں سن محمد انور مغالوی صاحب دے ماموں سن وہ کرورا ہی چیک کرتے سن تو کسی نے ایویں وہ داد پا لان واسطے انہیں کرورا مائی دا پا کے لے گیا انہیں آخیا وہ اتنے رکھ دے میں دس دینا وہ جدو انہیں ویکیا انہیں آخیا بنڈا شنڈا پایا کر ٹھیک ہو جائے گی ہاں ایسے حکمات تھے ہوں تو میں وہ نبی نہیں ویکھنے انہوں نے کی ہویا تینوں کی کھادا ہے تو ادو دستے سن بھی کی کھادا نبض ویکھ کے دستے سن بیرا شریف بازار مین وہ اجے بھی سید ظہیر احمد شاہ صاحب ہے نے جڑے نبض ویکھ کے دستے اجے بھی ہے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ مالی صاحب کریانے کی دکان ہے اجے بھی دستے نہیں ہو تو کی کھا کے آئے گوبھی کھادی ہے کہ ساتھ کھادا ہے ہوں بھی دستے نبض ویکھ کے چیک کر کے دستے حکم نباز نبض تو نکلیا نباز نبض چیک کرنا نبض شناس تو ہوں تو اللہ ماشاء انہیں آخیا کرورا لیاؤ یا قمیض لیاؤ انہوں نے قمیض لین دی جدو قمیض لے کے آئے نا تو قمیض کی خوشبو پیچھے کرنٹ مولا کائنات کا ادو پیچھے کرنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہائے ہائے قمیض جس ویلے مسلمان بھائیوں نے ویکھی حیران ہو گیا کہنے لگا یہ کہڑے بچے دی قمیض انہاں آخیا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی قمیض کہنے لگا جلدی کرو مینوں انہاں دے بوئے تے لے جاؤ کیونکہ میرا دل گواہی دیندا ہے پیا ہن میں کلمہ پڑھیوں بغیر رہ سکدا ہی نہیں ہوں نہیں میں رہ سکتا کلمہ پڑھے مینوں لے جاؤ انہاں دے بوئے انہاں آخیا بھی پہلے ہی آ جاندو انہیں پھیرے مروا کے سانوں دو ٹائم ضائع کیتے پہلے کہہ دیں دو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا قمیض انہیں ویکھیا قمیض نو جس ویلے ویکھیا چیک کیتا تے اسی ویلے زبان سے کلمہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ یا سرور عالم لا یا سرور یا سرور عالم صلی علی یا سرور عالم چلن پھرن دے قابل ہوئے حافظ صاحب کو گئے قرآن پڑھیا کو مدرسے پڑھیا دینی دنیاوی تعلیمہ اندر بالکل سیٹ ہو گیا رونق لگ گئی اندر علم دی تے اما جی کہنے لگے پتر ہوں کسی دے ہاتھ بیعت بھی ہو اما جی فرمان لگی بی بی راستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پتر کسی کو مرشد بھی لب مرشد پھٹ مرشد بغیر چارہ نہیں انہاں کہا اچھا اما انہاں ابتدائی طور پہ نا ایک صوفی حبیب اللہ شاہ صاحب سن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑا چرچا سی انہاں دا انہاں کو گئے وہ ایک پنڈ چ رہندے سن انہاں دا طریقہ پتہ کی سی اگ بلدی ہوندی سی اگ دے اوتے ہلکی آنچ تے دیگ پانی دی 24 گھنٹے موجود رہندی سی جنہیں بھی آنا جی میں اللہ وال جانا ہے انہیں آخنا دیگ وچ ہاتھ ڈوب تینوں اللہ دا عرفان لبے گا تینوں معرفت لبے گی رب دی وہ گرم پانی ہونا انہیں ہاتھ ڈوبنا تو واصل باللہ ہو جانا طریقہ تھا فیض دینے کا واصل باللہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا اور اللہ کی عرفان اور معرفت ملتی سلطان باہو ہم تو چپ کر کے بیٹھے رہے وہ بھی انہوں جی بیٹھے سن جہے ہاتھ ڈوبن والے انہیں آخیا وہ بیٹا تو نہیں ہاتھ ڈوبیا انہیں آخیا جنہیں ڈوبیا میں انہوں کا حال ویکھ لیا جنہیں ہاتھ ڈوبیا میں انہوں کا حال ویکھ لیا انہیں آخیا لگتا بھی یہ پرواز اچھی چنگا تھی جشن باہو بچ آئے ہو گل سمجھو بھی تو صحیح نا انہیں آخیا لگتا ہے یہ پرواز اچھی ہے انہیں آخیا اچھا پتر تیری پرواز اچھی ہے تو میری مسجد کا پانی بھریا کر آپ نے فرمایا جی مشکیزہ دے دیو میں پانی بھراں گا وہ درویش ہے ودے انہیں مشکیزہ دے دیتا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایک ہی مشک بھری تے حمام وچ پائی ٹینکی بھی بھر گئی حمام بھر گیا تے مسجد کا سارا سین بھی پانی ہو گیا وہ پیر ہی آخر لگے حبیب اللہ شاہ صاحب بھی یہ ادوں بھی اچا ہے یہ پرواز ادوں بھی اگا ہے ادوں بھی اگے پرواز اچھا ہوں کی بھائی اور ہاں بیٹا کی نا ہی انہیں آخیا محمد باہو میرا نا ہے یہ تو مال رکھیا ہے گھر دنیا دا ہے جی بالکل ذمہ دار سن مال ہے میرے کو انہیں آخیا پھر دو شہواں کٹھیاں نہیں لگتی یا عرفان خدا ملے گا یا مال دنیا ملے گا بس مال نو ختم کر گئے جنہ مال سے سارا صدقہ خیرات کر دیتا ایک پائی بھی کوڑ نہیں رکھی توجہ نہ حضرات پھر آئے حبیب اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو حضور میں مال ورتا آیا میرے کو ایک کوٹی بھی نہیں ایک پائی بھی نہیں
انہوں نے آخیا پھر باہ مینو پھڑا، باہ پھڑ لی، فرماندے نے ویکھ کچھ توجہ ہوئی سلطان باہو نے جواب سن فرمان لگے شاہ جی جی توجہ تھی ہوں دین رہے ہو نا، یہ ساریا منزل میری ماں نے اپنی گودی میں رکھ کے مینوں طے کرا چھڑیاں، یہ منزل ہوں تھی مینوں طے کرا ہو پے، سلوک دیا منزل ریاست مشاہدے یہ تو میں بچپنے میں اپنی ماں کی گودی میں پنگوڑے میں رہ کے کر لے سن، شاہ جی کوئی اگاں دی گل ہے تو دسو، کہن لگے لگدا تیری پرواز یہ تو بھی اگاں دی سمجھو سلطان بارو عظمت نو سمجھو، لگدا تیری پرواز یہ تو بھی اگاں دی، ہن گل توجہ نہ سنیو، انہاں آکھیا جی ازمائش کریے، کنے کچھ ہو گیا کنے پانی چاہیے ازمائش کرو، ازمائش واسطے انہاں کیتا کی حضرت شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ گم سیر کیتی، گم سیر جہاں نظر نہیں کوندا کسی نے، گم سیر کیتی، غائب ہو گئے چلے گئے، سلطان بارو ہم تو فرمایا میں آ رہا ہوں تھوڑے پیچھے پیچھے ہونا پیا، لوگ کہتے ہیں مدینہ شریف میں اتنے کتنے ہو سکتا ہے کوئی اتنے ہی بس مقید ہے ادھر نہیں ہو سکتا، میں کہ جنہوں دے غلام گم سیرا فرما سکتے نہیں امام الانبیاء دا شان کی طرح ہے، سوچنا نہیں گل جی غلام ہو کے اینی پرواز لین ایک جگہ تو غائب دوجی جگہ حاضر، تو پھر جڑے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دا شان کتنا حالا ہے، پھر مجبوری ہے نا پڑھا گا تو میں صحیح انشاءاللہ مجبوری ہے پھر پڑھنا پڑے گا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا جی، سردار کا پڑھیے مل کے ذرا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اڈاری ماری کہ گم سیر کر دیا ایک غیر ملک دے اندر چلے گئے تے دو بیل لے اوتھے جا کے حل بہن لگ پے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی مگر گم سیر کی دی اور بالکل پردیسیاں دے روپ دے اندر اپنے اصل لباس تو ہٹ کے گم سیر کر کے اوتھے جا کے پہنچے، فرمان لگے اے بابا جی تسی کیوں تکلیف کر دیو حل بہن دی، مینوں دیو میں حل وانا وا، شاہ حبیب اللہ فرمان لگے میں ہلوانا تسی کیوں تکلیف کر دیو، وہ جدو شاہ حبیب اللہ اثر روح وچ آئے نا فرمان لگے تو کون ہے، الحمدللہ اللہ کلیا تو کون ہے، انہوں نے آخیا حضور میں تمہیں پچھان لیا تسی مینوں پچھانو، الحمدللہ اللہ کلیا میں تمہیں پچھان لیا تسی مینوں پچھانو، انہوں نے آخیا تو وہی محمد باہو ہے، انہوں نے آخیا جی حضور، فرمایا تیری پرواز لگتا ہے ادوں بھی اگاں دی ہے، تیری پرواز ادوں بھی اگاں دی ہے، دیکھو اللہ کے ولی کی عظمت کتنی اعلی ہے، تیری پرواز اس تو بھی اگے دی، شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ پھر گم سیر کی، پھر وہ ہندوستان دے علاقے وچ گئے، اتنے زعفران دا ڈبا ہاتھ ہی پھڑیا تو ہندوؤں دے متھیاں اتنے نا وہ تلک لان پے بڑا نشان لاندے، سلطان باہو رحمت اللہ مگر گم سیر مگر ایک دو ہندو دی دکان جا کے بہ گئے، تو جدوں شاہ حبیب اللہ لنگے نا وہ تلک لاندے تے انہاں آواز دیتی بابا ذرا ٹھہریاں میرے متھے تے بھی لا جی، میرے متھے تے بھی لا جی، تو شاہ حبیب اللہ سامنے جدوں آیا انہاں آخیا تو پھر اتنے بھی آ گئے، لگتا تیری پرواز یہ سلطان باہو مقام ہے، سلطان باہو بچپن کی بات ہے، یہ دیکھے بچپن سے شان ولایت اتنی یاد ہے، اجے مرشد تلاش کرتے ہیں کنی کو عمر ہوئے گی، تھوڑی جی عمر ہے، یہ بچپنے کا عالم ہے، پھر جوانی، پھر کرامات فیوز و برکات، سبحان اللہ روحانی طاقتیں، حضرت شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ پھر پرواز کی تھی، پھر وہ ایک گم نام غیر مشہور علاقے گئے تو غیر مشہور مسیطے بہ کے بچیاں نو اللہ دا قرآن پڑھا رہے، اللہ دا قرآن پڑھا رہے، سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی مگر اڈاری لئی
تے گم سیر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی کی تے پھر اوتھے جا کے کی کیتا آپ نے انہاں بچیاں دے وچ بیٹھ کے درس لین لگ پے قرآن پڑھن لگ پے استاد محترم مینوں بھی پڑھایو حضور صوفی جی مینوں بھی پڑھایو شاہ جی مینوں بھی پڑھایو حضرت جی مینوں پڑھایو قاری صاحب مینوں بھی پڑھایو حافظ صاحب مینوں بھی پڑھایا جے تے جس ویلے قاری صاحب دا دھیان پیا شاہ بھی بلا رحمت دا دھیان پیا فرمایا بیٹا تو ایتھے بھی آ گئے انہاں کیا حضور میں ایتھے بھی آ گیا وا فرمایا تیرا نصیبہ میرے کول نہیں آ تینوں میں اگلا بوا دسنا وا جتھے تیرا فیض ہے حضور دسو کتھے جانا ہے فرمایا سید عبد الرحمان شاہ بخاری دہلوی رحمت اللہ علیہ تیرا نصیبہ اوتھے لکھیے انہاں دے بوے تے ٹر جا پتہ کر دیا دلی پہنچے انہاں دے بوے تے گئے انہاں نو اللہ نے پہلے ہی القاء کیتا ہے پہلے الہام ہویا ہے سلطان باہو آ رہے نے محمد باہو رحمت اللہ علیہ آ رہے نے وہ انتظار وچ نے جدوں مرید جاندا ہے پیا مرشد استقبال کر دینے پئے اجے مرید پہنچیا نہیں تے مرشد استقبال واسطے کھڑے تے سید صاحب نے جاندیاں سینے لایا بس باں پھڑن دی دیر ہے وہ منزل عطا کیتی کہ لوگ اج بھی باہو باہو کرتے رہتے لوگ وہ منزل عطا کیتی لوگ اج بھی باہو باہو کرتے نہیں پے ہائے 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 باہو باہو کرتے نہیں پے اور جویں جویں تسی اج بھی جاؤ جڑے ساتھی گئے ہو جا کے تساں ویکھیا دربار شریف دے کول جان دی دیر ایسا جلال طاری ہوندا ہے بندے تے ایسا جلال طاری ہوندا ہے کہ ذکر پہ جہر ایٹومیٹیکلی شروع ہو جاتا ہے اللہ 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 اب سوچو کہ جب ظاہری زندہ تھے تو لوگ بیٹھتے تھے تو پھر ذکر کا کیا عالم ہوگا تو آج مزار پر انوار سے اتنے فیوز و برکات اور اتنا وجاہت اور اتنی جلالت کہ لوگ حیران ہیں کہ آج بھی وہی لطف ہے آپ کی بارگاہ میں جانے کا جو ظاہری زندگی میں جانے کا ہوتا آج بھی لوگ فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں اللہ اکبر حضرت خواجہ محمد جنید قریشی رحمت ملتان دے علاقے ایک باری چکر لاندے لاندے اتنے پہنچے تو شاہ نے فرمایا وہ جان دے درخت دے پھڑ لیا بھائی وہ پھڑ لیا وہ باریک تے لمبا پھل ہوں انہوں کٹیا گیا دیگ وچ پکایا گیا وہ پکایا تے اللہ دی قدرت تے ولی دا تصرف وہ سیویاں بن گئی پکایا وہ پھل تے بن کی گیا بولو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اتنے موجود نے یہ خواجہ جنید دی کرامت سی جنید قریشی رحمت کرامت سی تے سلطان باہو رحمت اللہ ویکھیا بھی بڑی بھائی کرامت وکھائی ہے نا کیا بات ہے بھائی فرمان لگے ہو میرے مریدو وہ جتنے چوہے نے مٹی نہیں کٹی ہوں وہ کیر آدھے نے چوہے کیر سیانے بندے سمجھ دیو چوہے کیر جاؤ تھوڑی جی وہ لے کے آؤ وہ لیا سلطان باہو رحمت اللہ پلیٹ میں چینج کر کے کھلاری وہ اللہ دے حکم نہ ساری شکر بن گئی ساری شکر بن گئی وہ چوہے کیر شکر بن گئی تے مرید کو آخر لگے حضور کدی دودھ ہوے نا تے دودھ نہیں تے گھیو ہی ہوے اتنے پائیے ذرا سندیاں ہون تے حضور ویکھو وے دوں پیراں دے کول بیٹھ کے کھان دا سواد تے ہوندا ہے سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیتا فرمایا جتے بارش دا پانی کھڑا ہے جاؤ بارش دا پانی لے کے آؤ مرید برتن لے کے گئے بارش دا پانی جتے کھڑا سی پرانا پانی وہ لے کے آئے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمایا لو کھلار دے جاؤ جتے جتے کول پلیٹ ہے وہ پانی کھلار دے جاؤ جدوں سیویاں تے پانی کھلار دے رہے پانی کھلردا رہیا پانی کھلردا رہیا کھلردا اللہ دی قدرت دے نال وہ دیسی گھیو بن گیا فرمایا مریدو خوش ہو انہاں آکھیا جی خوش ہاں مرید آکھیا حضور خوش ہاں یہ اللہ دے ولی دی کرامت ہے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی کرامت ہے مسلمان بھائیو اللہ نے اپنے پیارے بندیاں نو شاناں عطا کیتیاں نے اللہ احمد تری فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا متقی بنو تے اینا دے نال لگو جڑے سچے نے کنہ دے نال لگو جڑے سچے نے اسی سلطان باہو رحمت اللہ نال لگے ہیں چونکہ وہ سچے نے انہاں دا عقیدہ سچا ہے انہاں دی گفتار سچی انہاں دا کردار سچا انہاں دا عمل سچا انہاں دا ظاہر سچا انہاں دا باطن سچا حضور آخری بات ایک اور سن لو کیا کہیں
وہ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں لیکن شوق ہوتا ہے کہ محفل میں جائیں، تو اتنی دیر بٹھائے رکھنا یہ مناسب نہیں ہوتا. جی کیا جی کہڑا اس ویلے جمعے تو سن لو گے ضرور. جمعہ شیر جمعہ شیر جمعرات میں نہیں نا ہوں. جی ہاں جمعہ ویسے 1:30 بجے ہوتا ہے، جمعہ 1:30 بجے ہوتا ہے. جی ہاں 1 بج گیا. حضرات سنیے ذرا. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ مریدین دے نال ڈیرا غازی خان دا علاقہ کراس کیتا. ایک پنڈ آیا تے آٹا نال ہوندا سی آپ دے مریداں کول، جتھے دل کیتا بھوک لگی روٹی پکا لئی. وہ ایک پنڈ آیا تو اتنے مشہور سی بھی ایک عورت ہے جیڑی مسافراں دی خدمت کردی ہے، روٹی پکا کے دیندی ہے، سالن پکا کے دیندی. تو مرید کہنے لگے حضور اجازت ہو تے اسے پنڈ ہی نہ ذرا سٹے کر لئیے. تو پتہ لگا بھی وہ بی بی روٹیاں پکا دیں. انہوں نے کہا حضور پھر انہوں نے آخیے پکا دیں. تو میں پکا لو. سلطان باہو رحمت اجازت دیتی. وہ بی بی دے گھر ٹر گئے، پیر بھی ٹر گئے، مرید بھی سارے ٹر گئے. وہ بی بی آخیا میں خدمت واسطے تیار ہاں، اللہ دے بزرگ تشریف اللہ دے ولی آئے نے، میں خدمت واسطے تیار ہاں. وہ بی بی دی ایک نکی جی بچی سی، انہوں چلونگی نہیں بنی ہوں منجی نال، ہاں دیسی اس طریقے بنی. انہوں نے انہوں بچی نے پایا. ہوں ماں جی دھد پیا تو بچی چپ کرے، ماں روٹیاں دے آرے لگی، وہ بچی بچاری روئے پئی. تے بی بی کہن لگی بزرگو اسی تے روٹیاں پکان ڈے ہاں، تسی ویلے بیٹھے ہو، بچی دا پنگوڑا ہی ہلا دیو. تسی ویلے بیٹھے کی کر دیو، تسی چلونگی ہلا دیو جرا بچی. کنہاں آخر لگی سلطان والے میر رحمت اللہ حضور تسی ذرا پنگوڑا ہی ہلا دیو، چلونگی نو ہونٹا ہی دے دیو ذرا، بچی چپ کر دے. سلطان لارے پیر رحمت اللہ علیہ مسکرائے تے فرمان لگے بی بی یہ کنوں آکھے آئی؟ حضور میں تانوں آکھے آئے، گستاخی تے نہیں کیتی ہے؟ نہیں کنوں آکھے آئی؟ بزرگوں میں تانوں آکھے آئے، اسی تے روٹیاں دے آرے لگے ہیں، بچی نوں دودھ نہیں میں پلا سکتی، ایدی میں خدمت نہیں کر سکتی، تسی ذرا پنگوڑا ہلا دیو. آپ نے فرمایا اے بی بی پنگوڑا سلطان باہو لگائے ہلان، ایسا ہلاواں گا قیامت دی صبح تک اے بچی دا پنگوڑا ہلدا ہی رہے گا. یہ چلونگی نہیں لگی ہوں کھلون، یہ میں ایک باری ہلا دین لگا ہوں ہلدی رہے گی. ہائے ہائے ہائے. ہوں سنو ہویا کی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ لائے تے پنگوڑے نو ہلایا تے بچی مسکران لگ پئی. اچھی کہہ دیو جیڑی پہلے روندی سی ان مسکران لگ پئی. تے سلطان العارفین کی لگ پے پڑھن ذکر اللہ دا کرن لگ پے، نالے پنگوڑے نو ہلان چلونگی نو جھولا دین تے نالے کی پڑھن اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ اللہ. پڑھیے مل کے اللہ 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 لا الہ الا پڑھیے اللہ. کوئی زبان چوپ نہ رہے، اللہ دا نام لو باواز بلند اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ. جس ویلے جھولا دیتا تے اللہ 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 لا الہ الا اے ضرباں لائیاں تے بچی دا پنگوڑا ہلدا ہی رہا. اللہ نے اسے وجہ تو بچی نو اپنے اولیاء کاملین دی صف وچ شمار فرما لیا. اج بھی اس دا مزار اوتھے وے اور مرجع خلائق کے ہزاراں لوگ خالی دامن آوندے نے تے دامن مراد پڑھ کے جاندے. یہ سارے کمالات ہیں، یہ سارے کشف و کرامات ہیں حضرت سیدنا سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. جی اگر کوئی بندہ اپنی منزل تو گر جائے جی جی تو اسے جا کر چولی ہلاوے ہلاوے اور
سرکار نے فرمایا دوبارہ منزل دینا ساڈا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے جملے نو میں آکھیا بھی قیامت تک یہ پنگوڑا ہلدا رہے ہاں جڑا او راہ چو وچھڑ جائے نا توڑ نہیں منزل ولایت تے نہیں جا سکیا رستے وچ رہ گیا ساتھی پہنچ گئے خود رہ گیا تے او دے واسطے اینا ہی ہے بھی او دے مزار تے ٹر جائے او دے مزار تے ٹر جائے ہن اوتھے پھنونگا کوئی نہیں ہلان والا ہن مزار ہے مزار اتے جاؤ فاتح شریف پڑھ کے انہیں روح نو اشارے ثواب کرو دستگیر پیچھے دستگیری فرمان کے پیچھے دستگیری فرمان کے اللہ اکبر حضرات کچھ سمجھ آ گئی گل تو جب غلاموں کا اتنا شان ہے تو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس نے دیا تھا بھائی تاجدار گھوڑا میں شعر پڑھنے کے لیے آپ نے تجھے خود ہی ماشاءاللہ پھر میری شاید وہ شعر پڑھیں گی میں ایسے موقع پہ پڑھنا جدو غلامہ دی یہ شان ہے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وچ کیا سرائیاں کرنا اور ایویں خرافات بک دیا رہنا ایک کدھر دی مسلمانی اور کدھر دے ایمان دا عیسیٰ ہے تاجدار گھوڑا رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو سرکار دی گل آوے جویں علامہ اقبال آکھے رحمت اللہ علیہ نے عقل قربان کن با پیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو آقا دی گل آوے اس ویلے عقل نو ذبح کر چھڑیا کر عقل نو چھری پھیر دیا کر عشق دی منزل دے فائز ہو کے سوچیا کر تاجدار گھوڑا رحمت اللہ فرماندے نے اسی تے کہہ سکنے ہاں کوئی مثل نہ ڈھول دی کوئی مثل نہ ڈھول دی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بول دی پڑھیے چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں چپ کر میرے علی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بول سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی سمجھایا جے قرآن دا ترجمہ پڑھ لے بے ادب نہ بنی جے مدرسے کسے پڑھ لے بے ادب نہ بنی شیخ القرآن بن گیا بے ادب نہ بنی شیخ الحدیث دا لقب تینوں مل گیا بے ادب نہ بنی فرماندے نے پڑھیا علم پر ادب نہ سکھیا او کی لینا علم نو پڑھ کے تے تسبیح پھری پر دل نہ پھرے او کی لینا تسبیح پڑھ کے مسئلہ پڑھیا سی نا جاگ والا جاگ یہ فرماندے نے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں جاگ بنا دودھ جم دے نہیں پامیں سرخ ہوون کڑ کڑ کے تے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیا بڑھ کے جگہ فرماندے نے او پیر جنہ تے کامل باہ تے او کدی لگ دے تر کے
آؤ اٹھ دو شیر